یہ کہانی ہے آج سے 12 برس پرانی، جب ہم لوگ لاہور کے ایک پرانے علاقے دہلی گیٹ پر موجود ایک پرانے محلے میں ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوئے۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ اس گھر میں ہمیں شفٹ ہوئے ابھی صرف اور صرف 4 دن ہی ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس گھر میں 1 دسمبر کو آئے۔ سردی عروج پر تھی۔ ہم لوگوں کو 3 دن لگے گھر میں سامان سیٹ کرنے میں۔ ہم پوری فیملی، امی ابو، میرے 2 بھائی اور ایک میں۔ میرا نام ارم ہے اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر کی ایک دہشت ناک کہانی شیئر کروں گی۔ دسمبر کی راتیں بہت ٹھنڈی تھیں۔ ہم لوگوں نے 2 کمرے سیٹ کیے تھے جہاں پر ہم لوگ سوتے تھے۔ امی ابو، میرا ایک بھائی اور میں، ہم لوگ ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ میرا بڑا بھائی جو تھا اسے دیر رات کے کمپیوٹر پر کام کرنا ہوتا تھا۔ وہ آن لائن جاب کرتا تھا، اس لیے وہ ساتھ والے کمرے میں سوتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، قریب 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میری آنکھ کھلی، مجھے باتھ روم میں جانا تھا۔ میں اٹھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں اٹھی اور میں نے آرام سے دروازہ کھولا۔ جو ہی باہر دیکھا، باہر بہت سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پورا صحن دھند سے بھرا ہوا تھا۔ باتھ روم صحن کے ایک کونے میں تھا۔ جیسے ہی میں چادر لپیٹے ٹھنڈ سے ٹھٹھراتی ہوئی تیز قدموں کے ساتھ باتھ روم کی طرف گئی تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ باتھ روم میں پانی چل رہا ہے۔ باتھ روم کی لائٹ تو آف تھی، لیکن کوئی پانی کو استعمال کر رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ میں نے لائٹ آن کی تو اندر کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی پانی بھی نہیں چل رہا تھا۔ پھر یہ آواز کیسی تھی، جبکہ میرے آتے آتے ایسا لگا کوئی پانی استعمال کر رہا ہے۔ میں واش روم سے جو ہی واش بیسن پر کھڑی ہاتھ دھو رہی تھی، مجھے ایسا لگا کہ باہر کوئی پاؤں گھسیٹ کر باتھ روم کے دروازے پر آیا ہے اور کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ مجھے لگا کہ میرا بڑا بھائی علی ہوگا۔ میں نے کہا، علی بھائی رکو، میں آ رہی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر نکلی، پورا صحن خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دستک کس نے دی؟ بڑی عجیب بات ہے، علی کے کمرے کی تو لائٹ جل رہی تھی، یہ دستک کیسی تھی؟ میں بہت ڈر گئی، باتھ روم کی لائٹ آف کی اور تیزی سے کمرے کی طرف آنے لگی تو مجھے علی کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ علی کے کمرے میں کوئی بول رہا ہے، وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنی رات کو علی کس سے باتیں کر رہا ہوگا؟ کمرے کی کھڑکی کے آگے تو پردے تھے۔ میں نے سوچا دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں۔ اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بھائی علی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے سوچا آج تو اس کی چوری پکڑی گئی، یہ کمپیوٹر کے نام پر ادھر فون پر باتیں کرتا ہے، ابھی امی کو بتاتی ہوں۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا، میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور اس کا موبائل فون جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیبل پر پڑا تھا۔ یا خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی آوازیں آ رہی تھیں؟ ایسے لگ رہا تھا میرا بھائی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، شاید میں نیند میں ہوں۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرتی کرتی کمرے میں گئی اور جا کر لیٹ گئی، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ اگلے دن میں نے امی کو بتایا، امی کل میں باتھ روم میں گئی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کوئی پانی استعمال کر رہا ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو اکثر جو پانی والے پائپ ہیں ان میں پانی جمع ہوتا ہے تو وہ پانی کی ہی آوازیں ہوتی ہیں۔ مجھے لگا امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آج ہم لوگوں نے فائنلی گھر پورا سیٹ کر لیا تھا۔ کچھ دھلنے والے کپڑے تھے، امی نے اور میں نے واشنگ مشین پر کپڑے دھوئے۔ صحن میں تو وہ سوکھنے نہیں تھے،
چھت کے اوپر دیوار کے اوپر میں کپڑے پھیلانے گئی. دھوپ اچھی تھی, میں دھوپ میں بیٹھ گئی. آس پاس میں نے جھانک کر دیکھا, ایک تو پرانے گھر تھے, ایک گھر میں تو تالا لگا ہوا تھا, دروازوں پر بھی کنڈیاں اور تالے لگے ہوئے تھے. وہ گھر بند تھا. اور ایک سائڈ والا جو گھر تھا اس میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ پورا گھر جو تھا اوپر سے کور تھا اور دور اس کے سامنے سیڑھیاں تھیں. وہ چھت بھی خاصا بڑا تھا. مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں نیچے آ گئی. ہمارے بھی اس گھر کی چھت خاصی پرانی اور اونچی تھی. اچھے خاصے آس پاس کے گھر اور محلہ نظر آ جاتا تھا. محلہ خاصا پرانا تھا. میں نیچے آگے امی کے ساتھ دن بھر کام شام کرتی رہی, ٹی وی دیکھتی رہی. کمپیوٹر پر میں بھی اکثر بیٹھ کر گیمز دیکھا کرتی تھی اور کبھی کوئی مووی بھی دیکھ لیا کرتی تھی. میرے پاس ان دنوں موبائل نہیں ہوتا تھا الگ, صرف میرے بڑے بھائی کے پاس موبائل تھا اور ہمارے گھر میں ایک ہی موبائل ہوتا تھا جس پر سب کے فونز آتے تھے. میرے بھی کسی فرینڈ کا آنا ہوتا تھا تو اسی پر آتا تھا. میری کالج سے چھٹیاں چل رہی تھیں. ویسے بھی دسمبر میں چھٹیاں ہو ہی جانی تھی تو میں نے پہلے ہی چھٹیاں لے لی تھی. تبھی رات ہو گئی. امی نے کہا کہ تم اوپر سے کپڑے اتار کر لے آؤ, اوس پڑے گی اور کپڑے گیلے ہو جائیں گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں آرام سے اپنی چادر اوڑھے چھت کی طرف جا رہی تھی. جیسے میں اوپر گئی, میں دیوار کے اوپر سے کپڑے اتار رہی تھی. میرے کانوں کے ساتھ ایک ہنسی کی آواز ٹکرائی. کوئی ہنس رہا تھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کونے میں ایک عورت بیٹھی تھی. اس کے بال بہت لمبے تھے. وہ اپنے بالوں میں کام کر رہی تھی, اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی. اس عورت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرا جسم کانپنے لگ گیا. میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چلا سکوں یا بھاگ سکوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے پاؤں کسی نے پکڑ لیے ہیں, جکڑ لیے ہیں میرے پیروں کو. وہ اتنی خوفناک عورت اٹھی. اس کا قد بہت لمبا تھا. وہ اس خالی بند گھر میں پھلانگ کر چلی گئی. مجھے ایسا لگا میرے دونوں پاؤں کسی نے چھوڑ دیے ہیں. میں چیخے مارتی چلاتی نیچے بھاگی. امی اوپر کوئی عورت ہے. وہ سامنے بیٹھ کر بال بنا رہی تھی. میرا یقین کریں اوپر کوئی عورت ہے. آدھے کپڑے اٹھائے ہوئے, آدھے راستے میں گرے ہوئے. امی بہت زیادہ ڈر گئی. میرا بھائی اوپر بھاگا, اوپر سے کپڑے اٹھا رہا تھا. اسے کوئی دکھائی تو نہیں دیا, لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی میں ساتھ والے گھر میں جھانکنے لگا تو مجھے ایک عورت کی غصے بھری آواز آئی, جیسے مجھے کوئی منع کر رہا تھا کہ جھانک کر مت دیکھو. امی وہ گھر تو خالی ہے. اس گھر کے باہر بھی تالا لگا ہوا ہے اور اس کی حالت اتنی خستہ ہے کہ مانو شاید 20 یا 30 سال سے تو بند ہوگا ہی صحیح, یا شاید اس سے بھی پرانا. امی بھی پریشان ہو گئی, ابو بھی پریشان ہو گئے. میرے سر میں بہت سے درد شروع ہو گیا خوف سے. میں جا کر بستر میں لیٹ گئی. میرا پورا جسم کانپ رہا تھا کہ وہ کون تھی جو بال بنا رہی تھی اتنی سردی میں چھت پر بیٹھے رات کے وقت. وہ کتنی خوفناک تھی. اس کا اتنا لمبا قد تھا کہ اس نے ایک پاؤں ادھر دوسرا پاؤں ادھر رکھ کے وہ اس طرف پھلانگ بھی گئی. اس کے بعد مجھے رات کو سخت بخار ہو گیا. اتنی بری حالت تھی کہ نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ پیا. امی کچھ لے کر بھی آئی تو میں نے کہا مجھے نہیں کھانا. مجھے بہت سخت نیند آئی تھی. میں سو گئی. رات قریب 2:30 بجے میری آنکھ کھلی. میرا حلق خشک ہوا ہوا تھا. مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہوئی تھی. امی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. ابو بھی سوئے ہوئے تھے. میرا چھوٹا بھائی بھی سویا ہوا تھا. میں نے اسے 1-2 آوازیں دی, حسن حسن جاگو مجھے پانی لا دو, لیکن وہ گہری نیند میں تھا. مجھے یہ تھا کہ امی کو نہ ہی جگاؤں, اٹھ کر خود ہی پی لیتی ہوں. میں بڑی مشکل سے اٹھی. بیڈ کے سہارے سے اٹھ کر میرا پورا جسم ایسے تھا جیسے درد میں ہے, بہت تکلیف میں. بڑی ہمت کی میں نے باہر نکلی. جیسے میں باہر نکلی کچن میں پانی پینے جانے کے لیے, کچن کی لائٹ جل رہی تھی. بالکل کمرے سے نکلتے ساتھ ہی سامنے صحن میں ایک کونے میں کچن تھا اور وہاں پر کوئی عورت کھڑی ہو کر چولہے پر کھانا بنا رہی تھی. اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ کچن کے فرش کے اوپر بالوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. میں اس کو کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی. اس نے پوری گردن گھما کر پیچھے دیکھا. اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی. میں نے اسے بہت قریب اور بہت روشنی میں دیکھا. میرے گلے سے اتنی اونچی چیخ نکلی, میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی.
جیسے میں گری بہت شور ہوا، امی ابو سب جاگ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے امی ابو کو بتایا کہ میں نے باہر ایک عورت کو دیکھا ہے، میں یہاں پر کیسے آ گئی؟ امی کہتی ہیں جب تم گری میں تمہارے لیے پانی لینے کے لیے کچن میں بھاگی تو جانتی ہو کچن میں کھانے والے برتن کسی نے استعمال کیے ہوئے تھے، اور میں نے ایک کونے میں بہت زیادہ بال بھی دیکھے۔ میں بہت ڈر گئی۔ پتہ نہیں تمہیں یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے بار بار۔ امی بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی، میں نیم بے ہوشی میں تھی، ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صبح قریب 11 بجے میں جاگی، میں کچھ ہوش میں تھی، مجھے سب یاد تھا جو رات کو ہوا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ یہاں پر وہ عورت کھڑی تھی۔ امی کہتی ہے میں جانتی ہوں، یہاں پر گیلے پیروں کے نشان تھے، اور یہاں پر ایسے جیسے کسی نے بال نوچ نوچ کر اپنے پھینکے ہوں۔ یہاں پر اس کونے میں نے جھاڑو سے وہ سارے بال گھر سے باہر نکال دیے ہیں۔ پتہ نہیں اس گھر میں کیا اثرات ہیں۔ 1-2 دن مجھے بخار رہا، ہم لوگوں نے بہت کیئر کی۔ شام کے بعد زیادہ باہر صحن میں نہیں نکلے۔ میرا بھائی علی جو اکیلا سوتا تھا، وہ کہتا ہے کہ جو ہی میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، اندر کوئی آتا ہے اور پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ 1-2 بار تو مجھے لگا شاید آپ ہوں گی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اور دروازہ تھوڑا کھلا ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ارم ہوگی اور آ کر میرے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو اکثر عادت ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہوتی۔ جب میں آ کر دیکھتا ہوں تو یا یہ سوئی پڑی ہوتی ہے یا پھر کوئی کام کر رہی ہوتی ہے۔ 1-2 بار تو میں نے اس چیز کو واضح محسوس کیا۔ امی اب جانتی ہیں کل رات کیا ہوا؟ میں کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا، بالکل ویسے ہی دروازہ کھلا، قدموں کی آہٹ ہوئی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ دروازہ کیسے کھلا ہے۔ جو ہی میں اٹھ کر دروازہ بند کرنے لگا، میں نے سیڑھیوں میں ایک عورت کو اوپر چڑھتے دیکھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں تھی، سفید دوپٹہ تھا، پورے ذہن میں دھند پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک کوئی عورت لگ رہی تھی مجھے۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ مجھے لگتا ہے اس گھر میں کوئی اثرات ہیں۔ میرے ابو اسی دن اگلے دن ایک عامل صاحب کو لے کر آئے۔ ان عامل صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ 7 والا گھر آصف زدہ ہے، اس گھر میں ایک چڑیل رہتی ہے اور یہ گھر پچھلے 50 برس سے بند ہے۔ یہاں پر ایک فیملی رہتی تھی، ان کی 2 بیٹیوں کے اوپر چڑیل حاوی ہو گئی تھی، دونوں لڑکیوں کے ذہنی توازن پلٹ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے۔ اس گھر میں کبھی کوئی نہیں آیا۔ اس گھر کی وجہ سے یہ گھر بھی آصف زدہ ہے۔ اس گھر میں بھی اس کا آنا جانا ہے۔ اس گھر میں بھی وہ آتی ہے اور وہ آپ کی بیٹی کے پیچھے ہی آ رہی ہے۔ اس نے اس کو دیکھ لیا ہے، وہ نوجوان کنواری لڑکیوں پر حاوی ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی بیٹی کو نقصان پہنچائے۔ ابو نے کہا اتنی سخت سردی میں ہمیں گھر کہاں ملے گا؟ تو عامل کا یہ کہنا تھا وقتی طور پر میں ایک تعویذ دوں گا، اس کا صرف 41 دن اثر رہے گا، 41 دن کے بعد وہ اس پر حاوی ہو سکتی ہے۔ 41 دن میں آپ کو گھر چھوڑنا ہوگا، میں حصار بھی باندھ جاؤں گا تاکہ وہ آپ کی بیٹی تک نہ آ سکے۔ وہ تعویذ میں نے گلے میں پہنا، مجھے کچھ سکون محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا میرے پیروں کے نیچے سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ وہ عورت جو مجھے کئی بار نظر آئی وہ میرے پیچھے ہی آتی تھی۔ جب وہ حصار بندی ہوئی، تعویذ میرے گلے میں آیا تو ایسا لگتا تھا چھت کے اوپر کوئی اینٹیں پھینکتا ہے، چھت کے اوپر کوئی بھاگتا ہے، چھت کے اوپر کوئی بھاری سامان گھسیٹتا ہے، جبکہ چھت اوپر سے بالکل خالی تھا۔ وہاں پر کچھ ایسا تھا ہی نہیں جس کو گھسیٹا جائے، جس کو پھینکا جائے۔ اس کے باوجود اوپر سے آوازیں آتی تھیں۔ اس گھر میں قریب ہم لوگ 20 دن رہے۔ وہ دن بہت بہت خوفناک تھے۔ 1-2 بار ابو نے بھی اس مخلوق کو دیکھا۔ ابو کہتے ہیں اوپر سیڑھیوں والی طرف سے میں نے کسی کو جھانکتے ہوئے دیکھا، اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ میں اللہ اکبر کرتا پیچھے ہٹ گیا اور وہ غائب ہو گئی۔ پھر آخری بار میرے بھائی پر جب اس نے حملہ کیا تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ علی کمپیوٹر والے کمرے میں ہی سوتا تھا۔
تقریباً رات کا پچھلا پہر تھا. شدید ٹھنڈ اور دھند چھائی ہوئی تھی. ہم لوگ اپنے کمروں میں تھے. آدھی رات کو علی کے چلانے کی آوازیں آئیں. اس کے چیخنے کی آوازیں سن کر جب ہم لوگ بھاگے، کمرے کا دروازہ کھولا تو علی آدھا بیڈ پر تھا اور آدھا زمین پر، جیسے سے کوئی کھینچ رہا تھا. ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا. اس کی حالت بہت خراب تھی. پانی پلایا، کچھ حوصلہ ہمت دی اور پوچھنے لگے تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پر میرے بیڈ پر میرے پیچھے کوئی عورت آ کر لیٹ گئی. وہ اتنی خوفناک تھی، اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے لوہے کے ہیں. اس نے وہ بھاری بھرکم ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا سر دب رہا ہے، دھس رہا ہے نیچے. میں نے بڑی ہمت کر کے جب اس کو پیچھے گرایا تو وہ اور بھی خوفناک ہو گئی اور مجھے میرے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگ گئی. پتہ نہیں وہ مجھے کہاں گھسیٹ کر لے جا رہی تھی. ابھی مجھے بچا لے، مجھے اس کمرے میں نہیں سونا. اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. سردی کے موسم میں ہم لوگوں نے گھر بدلا. بہت مشکل تھا، بہت مشکل. یہ کہانی تھی لاہور دہلی گیٹ کے اس پرانے مکان کی، جہاں پر ایک چڑیل اس گھر میں رہتی تھی، جہاں پر کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا تھا. اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر میں ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. آپ سب کا بہت شکریہ.